اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النور، سورت نمبر 24 اور اس کی آیت ہم پڑھیں گے آج، آیت نمبر 27۔ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورت سٹارٹ ہوئی تو تعالیٰ نے کہا یہ سورت، اس کا نازل ہونا اور اس کے اندر یہ اس کا فرض ہونا اور اس کے اندر آیات، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ پہلی جو کل بات کہی، صفحہ نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس ہے 842، اور ایک منٹ بتایا نا میں نے، آپ نے نکالا ہے صفحہ؟ نکالا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، نکالا؟ 842 ہے نا؟ ہاں نکال لیا، مل گئی آیت؟ سیکنڈ لاسٹ لائن، اور یہاں میرے پاس 764 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہو۔ کل کا جو ہم نے چیپٹر پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ کو یہ بات بتائی کہ جو شادیاں تم لوگ گھروں کی بات ہے، اصل میں یہ بات سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کا گھر ہے، پھر دوسرے آدمی کا گھر ہے، پھر تیسرے آدمی کا گھر ہے، تو وہ گھر کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نکاح کرنا ہے، زنا نہیں کرنا۔ تو زنا کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو زنا کرنے والا مرد ہے، زنا کرنے والی جو عورت ہے، وہ نکاح نہیں کرتے، یعنی وہ نکاح کا جو مقصد ہے، نکاح کا جو مقصد ہے وہ وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے، فزیکل ریلیشن کے لیے وہ نکاح نہیں کرتے، تو وہ اولاد کا قتل کرتے ہیں۔ اولاد یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زنا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ گواہ لے کر آؤ، کہ وہ پوری ایک جماعت بھی آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ 4 گواہ نہیں لے کر آ سکے، تو وٹنس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں سے کسی نے کوئی چیز اٹھائی ہے، اب ایک بندہ گواہ آ گیا کہ وہ کراچی سے آ رہا ہے، آگے گواہ دے رہا ہے کہ جی ادھر جی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اس نے وہاں سے چوری کی ہے۔ لوگ بولے تم کہاں تھے وہاں پہ؟ اب وکیل کو یہ چیز ثابت کرنی ہوتی ہے کہ یہ اس وقت وہاں موجود تھا کہ نہیں تھا۔ وہ ثابت ہو گیا جی یہ تو اس وقت، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا اس کی موبائل لوکیشن نکالتے ہیں، اس کا سیل نمبر نکال کے اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں کہ تم تو اس ٹائم وہاں پہ تھے، اور اس کا کسی CCTV فوٹیج میں وہ کیپچر ہو جائے کہ وہ آدمی تو جی اس وقت کراچی میں تھا اور یہ واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا، تو یہ تو پھر گواہی جھوٹ ہے۔ تو گواہ کا جو مطلب ہے کہ وہاں موجود ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات بتائی کہ شادی کرنی ہے اور گھر آبادی کرنی ہے۔ اب کہ گھر آبادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا چکر ہے، وہ اگر تو جو اس میں یہ ہوگا کہ وہ اس چکر میں جائے گا کہ وہ فیملی پلاننگ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ لڑکی جب بیبی کنسیو کرے گی تو وہ آدمی اسے ڈینائی نہیں کرے گا، وہ نکاح کرے گا۔ تو مقصد ہی یہی ہے نکاح کرنے کا۔ نکاح ہے ہی یہ کہ ایک عورت اپنا خامند ایکسیپٹ کر لے، ایک مرد جو ہے وہ اپنے لیے ایک عورت ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں جی ہمارا جوڑا ہے، اس بیس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین۔ محسنین یہ سین والا نہیں، یہ سواد والا ہے، لفظ جو ہے ہا سواد نون حسانہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بند کرنا۔ سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو تم اناج کاٹو گے تو ان دانوں کو تم بیچ میں رہنے دو گے، تحسنون، بیچ میں رہنے دو گے، اس کو وہاں سے نکالو گے نہیں، جو چیز بند رکھو گے۔ ابھی قدرت کا ایک نظام ہے، قدرت کا ایک نظام ہے کہ عورت جو ہے جو بیبی کنسیو کرتی ہے، جب بیبی کنسیو ہو جاتا ہے اس کے بعد جو رحم ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور جو اس کو صفحہ کا لفظ صفحہ محسنین غیر مصافحین، مصافحین سواد فے ہے، اس کا مطلب یہ ہے بہانا۔ جیسے یہ لفظ خون کے لیے آتا ہے، دمم مسفوحہ، بہتا ہوا خون، جو اس کو شرڈ کرتے ہیں، جو اس کو فلش کر دیتے ہیں، اس بچے کو گرا دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی عورت اپنے ماموں کے ساتھ گئی ہے ہاسپٹل، چاہے وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ گئی ہے یا کچھ گیا ہے، تو وہ ہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ خود سے ہو گیا اور اس کا شوہر اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ جی یار یہ نہیں اس نے بچہ گرایا، تو یہ ایک باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ کیونکہ وہ جو دوسری چیزیں اس میں آپ گواہ نہیں لے کر آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے امورل ایکٹیویٹیز سے تو ویسے ہی منع کیا کہ اپنی بیوی اور جس کا تو مالک ہے اس کے علاوہ تو نے کسی کے پاس جانا ہی نہیں ہے، وہ تو چیز اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی منع کی ہے۔ اور بیوی کیا ہے کہ تم اس سے نکاح کرو گے،
اور نکاح کا جب آپ جاؤ گے تو آپ سورہ احزاب بھی پڑھ لو اور سورہ البقرہ بھی پڑھ لو، کہ اس میں سارا مہر کی بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے نکاح سارا، اور سورہ نساء میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اب یہاں جو بات آ رہی ہے کہ اب جب گھر بن گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے نیک آدمی نے نیک عورت سے شادی کرنی ہے، نیک عورت نے نیک آدمی سے شادی کرنی ہے، کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ اب یہ گھر بن گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات مانتے ہو، یعنی زنا نہیں کرتے، نکاح کرتے ہو، لا تدخلوا بیوتا، نہ داخل ہو گھروں میں، بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، کیسے؟ حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا، تم اجازت لے لو، تم اجازت لے لو۔ حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، ہاتھ رکھو، اتنا زور سے نہیں رکھو، دیکھو لفظ کو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور سلامتی والے بنو اوپر اس گھر کے جو رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈانگ لے کے چلے گئے السلام علیکم اور جا کے لڑنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، کہ تمہارے آنے سے امن ہو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، جو تمہارے لیے بہتری ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، کیونکہ سورت کے سٹارٹ میں تعالیٰ نے کیا تذکرہ۔ اب ہمارے ہاں یہ کیا بہانہ، یہ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے، اب ایک گھر ہے، اب ایک گھر ہے، اب اس نے 5 بھائیوں کی فیملی رہ رہی، ایک گھر ہے اس میں 5 بھائیوں کے 3 بھائیوں کی فیملی رہ رہی، وہ بھائی بیٹھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ ادھر سے جی دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، نہیں کھلا ہوگا تو بھی بہت زیادہ کہتے ہیں مسئلے مسائل آئیں گے۔ اب وہ اس کے گھر وہ کمرے میں آ جائے گا، اجازت نہیں لے گا، اور بھائی کیا حال ہے، سناؤ کیا چل رہا ہے۔ اب وہ بھابھی جو ہوگی وہ فوراً جی اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی کہ میں کیسے بیٹھی، فوراً اٹھ جائے گی، چھپ جائے گی، یہ ہزار مسئلے مسائل۔ جب ہم اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، گاؤں میں اب تو آج کل گاؤں بھی شہر بن گئے ہیں، ہمارے گاؤں میں یہ کھلے ویڑے ہیں جی، ادھر محل بنے میں، آگے محل کمرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیچ میں کھلا ویڑا ہے۔ اب وہ باہر سے بندہ آیا تو وہ سلام بھی نہیں کرتے، وہ کھگورا مارتے، اور پھوپھی بیٹھی ہوئی ہیں بس اس طریقے سے جی، اور بھرا آیا، بس یہ جہالت ہے۔ اور چاچا بیٹھا اس طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اجازت لیں، داخل نہ ہوں اپنے گھر۔ انہوں نے کہا میرے بھائی کا گھر ہے یار، میرا اپنا گھر، اور میری بیٹی کا گھر ہے، میرے بیٹے کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں بھی داخل نہ ہو، یہاں تک کہ اجازت نہ لو۔ یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اجازت لو بھائی آ سکتے ہیں۔ تو یہ گھر ہو گیا ایک۔ دیکھو ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنی سپریشنز ہوتی ہیں، کیوں اتنی طلاق ہوتی ہے، کیوں ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے، لوگ شادی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی پاکستان کے اندر ایک چیز ہوئی، سینسس، مردم شماری۔ اب لوگوں کو مردم شماری کا پتہ ہے، عام جو پبلک کی بات کر رہا ہوں، مگر ان کو خانہ شماری کا نہیں پتہ۔ ان لوگوں نے جو بیچاری ٹیم تھی انہوں نے پہلے خانہ شماری بھی کی تھی، کہ گھر، خاندان، خانہ شماری، کہ وہ کہتے خانے کتنے، گھر کتنے، باکس کتنے، خانہ شماری۔ اس کے بعد مردم شماری، کہ یہ کون سے مرد کا ہے، کس مرد نے یہ گھر آباد کیا ہے، نکاح کر کے گیا۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ اب ایک ہی گھر کے اندر 4 خاندان جب رہ رہے ہیں تو وہ ایک، انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ بھی غلط کیا، اسٹیٹ اس کو 1 کاؤنٹ کرتی، وہ ایک خاندان ہے۔ وہ اب کوئی سننے والا بندہ بولے گا یار تو فیملی سسٹم ہمارا بریک کر رہا ہے۔ جی فیملی سسٹم بریک نہیں کر رہا، فیملی آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بچے ہیں اور آپ کے او ما ملکت ایمانکم، وہ لوگ تمہارے گھروں میں ہوں گے، وہ تم سے الگ اجازت لیں گے 3 ٹائم، ادروائز وہ آتے جاتے رہیں گے۔ جو باہر والے لوگ ہیں وہ تم سے ہر وقت تمہارے گھر میں آنے کی اجازت دیں گے۔ اس آیت سے آگے چل کے آئے گا تھوڑا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگوں، جب تم، اے ایمان والو، یا جو نبی کر کے مخاطب کر رہا ہے، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے اندر طلاق دو اور ان کو ان کے گھروں میں رکھو۔ اب اس گھر، اس عورت ساس بولی گھر تو میرا، نکالو اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، یہ تو میرا گھر ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شوہر مر جائے تو جو بیوی ہے اس کو اس کے گھر سے مت نکالو، وہ اس کا گھر ہے. ساس بولے یا سسر بولے کہ بیٹا یہ ہمارا گھر ہے، نکلو یہاں سے. بیٹا تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا، وہ تو خود ہم سے خرچہ مانگتا تھا. تو شادی تو کرنی انہوں نے ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو رنڈوے جن کی بیویاں مر گئی ہیں یا جو عورتیں جو یتامہ ہیں جن کو پالنے والے سہارا دینے والے فوت ہو گئے ہیں، جن کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہیں، تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا تم نکاح کر دو. اسی صورت میں آگے آئے گا، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سارا کھول دیا ہے کلیئر کر کے. ان کے تم نکاح کر دو کہ اگر وہ غریب بھی ہیں نا، اگر وہ غریب بھی ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، تم اس کی ٹینشن نہ لو. جن لوگوں کو نکاح مقدور نہیں ہوا وہ اس وقت تک رکے جائیں جب تک وہ غنی. غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ، کہ اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہوں جی میں مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے پرواہ تعریفوں والا، وہ تعریفوں کی پرواہ نہیں کرتا. میری تعریف کرے کوئی میرے نام کی تسبیح پڑھے، وہ بادشاہ ہے. تو جو غنی لفظ کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ تعالیٰ نے کہا نکاح اس وقت کرو. اب یہ کہ وہ بیٹا تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اتنا کروڑ پتی یہ اربوں پتی یہ وہ بس میں تمہارا شادی کراتا ہوں، نکاح کراتا ہوں. نکاح کر کے لے آیا. اب اس کی بیگم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے پوچھے گا، باپ منع کر دے گا. مطلب اس کا شوہر کے اوپر ایک شوہر اور آ گیا. لوگوں کو بات بری لگ رہی ہوگی. شوہر کے اوپر ایک شوہر کا مطلب جو الرجال قوامون علی النساء، شوہر اس کو منع کر دے کہ ابھی نہیں لے کر آ سکتے، یا کوئی مسئلہ ہے یا کچھ. شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے لیتے ہیں. اب وہ اجازت مانگ رہا ہے، شوہر امی سے مانگ رہا ہے یا ابو سے مانگ رہا ہے. تو وہ تو پھر آزاد تو نہیں ہوئی، وہ پھر اس کی بیوی تو نہیں ہوئی، تو بے پر وہ غنی تو نہیں ہوا. تو نکاح کے لیے غنی تو اس کا ابھی جو بات آ رہی ہے تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ. گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر جہاں پر ابھی نارملی ہم دیکھو کہ ابھی برڈس ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے کوئی لکھنے میں اسکرپٹ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. طوطوں نے انڈے دیے، بچے نکالے، وہ بچے بڑے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جی امی جی ہم بھی اسی مٹکی میں انڈے دیں گے. وہ دیں گے نہیں اس وقت تک، وہ پیر نہیں بنائیں گے جب تک اس کی مٹکی نہیں لگاؤ گے. وہ اپنی آزادی لگیں گے. ہمارا کیا ہوتا ہے 5 کے 5 بھائیوں کی دور، اور اس کو فخر سے محسوس کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بچوں میں تو بڑا اتفاق ہے جی، پانچوں بہو ایسے ایک ساتھ رہ رہی. اب وہ پھر کہتے ہیں کہ جی کمبائن فیملی کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں. یار بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بھائی کو مسئلہ ہو گیا تو دوسرے کو، یار دوسرا اگر لاہور میں بھی بیٹھا ہوا ہے نا، یا دوسرا اگر پچھلے محلے میں بھی بیٹھا ہوا ہے، یا ایک ہی لائن میں 5 گھر بنے ہوئے ہیں، الگ الگ سپریشن ہو گئی، جب کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ سارے سپورٹیو تو ہوں گے. مگر ایک گھر کے اندر ایک کچن، ایک واش روم، سارا کچھ اکٹھا، سب کچھ، یہ سسٹم خراب ہے بالکل. ہم تو اس چیز کو دیکھ کے رہے نا. اب ہم کس طریقے سے رہ رہے ہیں؟ جب یہ گتھی بنے گی تو پھر گتھی میں تو پھر سب کچھ مکس ہو جاتا ہے. اب گتھی میں کیسے مکس ہوا؟ اب وہاں پر ہم 5 بھائی رہ رہے تھے، اب باہر سے کی بندہ آیا، وہ اللہ کی سائد پر عمل کر رہا ہے کہ اس نے اجازت لے کر آنی، اسے بڑے بھائی نے اجازت دے دی. چھوٹے نے اب وہ کہہ رہا ہے چھوٹے سے اجازت لی نہیں میں نے. تو گھر کیا چیز ہے؟ فرسٹ یو شوڈ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہوم. ہوم ہے کیا؟ گھر ہے کیا؟ فیملی ہے کیا؟ فیملی کہ میں جی اپنی بیوی لے آؤں یہاں پر، ماں باپ بڑا ہو جائے گا، بچے کی شادی کرائیں گے کہ جب وہ ہاں جی کھڑا ہو جائے گا پہ، تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے. کیا اس کو پتہ ہے یہ میرا ایک کمرہ ہے جی، یہ میری چھت ہے، میں آزاد ہوں، یہ میرا گھر ہے، میں نے اس کا کرایہ نہیں دینا، یا کرایہ دینا تو اپنی جیب سے دینا ہے، اتنا پیسے دینے، یہ میرا اتنا راشن میں نے لے کر آنا ہے، یہ میری بیوی کی جگہ ہے، یہ سونے کی جگہ ہے، یہ کھانے کی جگہ ہے، یہ برتنے کی جگہ ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ کھیلنے کی جگہ ہے، سارا کچھ ہے، یہاں میرے بچے کھیلیں گے، یہ وہ سارا کچھ. اب وہ جی کہہ رہا ہے ہاں جی یار میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پرابلمس آ رہی ہیں، میں کام کروں گا باہر تاکہ وہ میرا کچھ سامان سنبھالے گی، میرے بچے سنبھالے گی، میں شادی کرتا ہوں. تو بات سمجھ میں بھی آتی. اب وہ گیا ہوا ہے باہر کام کرنے، اس کی بیگم گھر میں ہے، اور اس کے 2 دیور بھی ہیں، جیٹھ بھی ہیں، اور مہمان آ گئے، مہمانوں نے اجازت لی بڑے بھائی سے. انہوں نے کہا آ جاؤ. وہ جو لڑکی پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اس کی وہ سے بنتی نہیں تھی، وہ دشمن تھا ان کا، یا کوئی اور بھی کچھ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. فیملیز میں تو ایسا ہوتا ہے پہلے ایک بھائی شادی مانگ رہا ہوتا ہے، اس سے انکار کرتے پھر دوسرے بھائی سے شادی ہو جاتی ہے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. بڑے بھائی نے رشتہ مانگا ایک لڑکی کا، شادی نہیں ہوئی،
ان لوگوں نے کہا جی لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے، لڑکی چھوٹے کو پسند کرتی. اور اب میں جو بات کر رہا ہوں، اچھا نارمل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لڑکا صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑی لڑکی کی ضرورت نہیں، ہمیں چھوٹی بہن پسند ہے، چھوٹی بہن پسند ہے. اچھا اب انہوں نے کہا نہیں وہ ان کے گھر میں مسئلہ چل رہا ہے، پہلے بڑی کی کریں گے، زبردستی بڑی کے ساتھ شادی کرتی، زبردستی بڑی کے ساتھ شادی کر دی. اب وہ سسرال بھی جا رہا ہے، ادھر چھوٹی بھی ہے، اجازت بھی نہیں لے رہا. اجازت کیسے نہیں لے رہا؟ کیونکہ اس لڑکی کا الگ گھر نہیں ہے اجازت لینے والے سے. بڑے بھائی نے اجازت، ہاں آ جاؤ. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی ہے کیا. گھر کے اندر صرف ایک مرد ہوگا، اس کی ایک بیوی ہوگی، ایک مرد ہوگا، اس کی ایک بیوی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے اور غلام اور کیا کہتے ہیں اس کی کنیزیں ہوں گی. گتھی نہیں بنانی. مہمان آپ کے پاس آئیں گے، 1 ڈے کے لیے آئیں، 2 دن کے لیے آئیں، 5 دن کے لیے آئیں، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے آئیں، آپ کی اجازت سے آئیں گے، اجازت کے بغیر نہیں آئیں گے. یہ ایک فیملی کا دوسری فیملی کے اندر جانے کا مسئلہ ہے. آگے چل کے دوسرا مسئلہ آئے گا کہ فیملی کے اندر جو کپل ہے، جو میاں بیوی ہیں، جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہے، ان کی پرائیویسی کے اندر خلل نہیں ڈالا جائے گا. 3 اوقات بتائے جائیں گے کہ جو بچے لوگ ہیں جب وہ چھوٹے تھے تب بھی اجازت لے کے جائیں گے، جب وہ بڑے ہو گئے کہ ان کے اندر شعور آ گیا، بلوغت آ گیا، تب بھی وہ 3 اوقات اپنے ماں باپ سے پوچھ کے جائیں گے. اور جو ان کے غلام جو ہیں، او ما ملکت ایمانکم، جن کے وہ مالک ہیں، جن کو اپنی پاور سے انہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں، کیونکہ ایک چیز کو آزاد کیا جاتا ہے نا، تو قید میں رکھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ وہ کس طریقے سے اس کو رکھ رہے ہیں، ان کے رائٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی اجازت لے کر ہیں. اب وہ تو اجازت گھر والے لے رہے ہیں، باہر والا بندہ ایسے ہی آ رہا ہو، بوا کھولو، وڈا پھر آیا جی. وہ بڑا بھائی وہ ہے جس سے آپ کی بیوی کی پہلے شادی کی بات چل رہی تھی اور شادی ہوئی. تو یہ ہماری فیملیز کے اندر بہت کیا کہتے ہیں، یہ غلط چیز ہے ہماری کمیونٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اور پہلے بتا دیا کہ جو تم فزیکل ریلیشن بناؤ گے، جو فزیکل ریلیشن تم بناؤ گے، تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا ان رشتوں سے نہیں بنانی، جو باقی رشتے ہیں ان کو تم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ تمہارے پر کھول دیے گئے ہیں. مطلب کہ وہ نکاح کے لیے حرام کیے تو حلال جس کے لیے کیے ہیں، تو نکاح کو ڈیفائن کر رہا ہے ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال سے ان پر اپروچ کرو. ان تبتغوا باموالکم، وہ تمہاری اپروچ کیسی ہے؟ محسنین غیر مسافحین، کہ اس کا پرنسپل یہ ہے کہ وہ محسنین ہے سواد نون، نہ کہ بچہ ضائع کرنے والی، اور آگے نہ کہ بچہ ضائع کرنے والا، اور آگے چل کے کہا محسنات غیر مصافحات، وہ محسنات ہے نہ کہ بچہ ضائع کرنے والی. تو یہ نکاح ہے. تو تعالیٰ نے کہا ہے جو گھر جو ہے نکاح کرو گے تب جب وہ اب فائنینشلی مضبوط ہو جائے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور ایک فیملی دوسری فیملی کے گھر میں قطعاً نہیں جائے گی جب تک اجازت نہ لے، اور ان پہ جا کے سلام بھی کرے گی. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، کہ شاید کہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیہا، اگر تم اس میں کسی کو نہیں پاتے، اس گھر میں تم کسی کو نہیں پاتے، احدا فلا تدخلوها، تو تم اس گھر میں داخل نہ ہو، تم اس گھر میں داخل نہ ہو. یہ نہیں کہ گھر خالی پڑا تھا اس لیے میں گھس گیا، تعالیٰ کہہ رہے تم اس گھر میں داخل نہ ہو. فلا تدخلوها حتی، یہاں تک کہ یؤذن لکم، وہ تمہیں اجازت دیں. وہ جو اس گھر کے مالک ہیں، آپ نے ان کے آنے کا انتظار کرنا ہے یہاں تک کہ وہ آپ کو، تم نے اجازت لینی ہے. حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں اجازت دیں. وَإِن قِیلَ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے، ارجعوا، کہ تم گئے ہو بڑے بھائی کے گھر، یا بڑا بھائی گیا چھوٹے بھائی کے گھر، اب بندہ بولے بدتمیزی سکھا رہے ہو. جب آپ گئے اپنے بیٹے کے گھر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِن قِیلَ لَكُمْ، اگر تمہیں وہ کہا جائے ارجعوا، کہ واپس چلے جاؤ، فرجعوا، واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے اوپر گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتاً، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو، غیر مسکونہ، جہاں کوئی ٹھہرتا نہیں ہے. یہ غور سے بات سنو،
غیر مسکونہ جو کسی کا مسکن نہیں ہے، جو گھر کسی نے آباد نہیں کیا، فیہا متاع لکم اور وہاں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ ابھی جیسے تم اور میں جنگل میں جا رہے ہیں، یہاں سے تم اور میں جنگل میں جا رہے ہیں، اب وہاں ہم چلے گئے، وہاں میں ایک گھر دکھا، ایک گھر سا بنا ہوا ہے، مگر اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں کوئی آثار نہیں ہے کسی کے ٹھہرنے کے، کہ چلا گیا کوئی یہاں سے، بالکل کوئی بندہ بھی نہیں جس سے ہم اجازت لیں، خالی ہے، مگر وہاں پر ہمارے کہ فیہا متاع لکم، وہاں تمہارے لیے، متاع کا مطلب ہے فائدہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں جو جہاں کوئی جس نے سکونت اختیار نہیں کی مگر تمہارے لیے فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں ٹھہرنے کے لیے تمہیں گناہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ اچھا اب بات ہو گئی کہ اجازت لے کے گھر میں جانا ہے۔ اچھا اب مجھے بتاؤ، اب اپنی بیوی سے تو نکاح نہیں چھپائے گا نا، اپنی بیوی تو تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیوی کا لباس ہو۔ اب یہ معاملہ آ گیا کہ جب تم دوسروں کے گھر میں جاؤ گے یا دوسرے تمہارے گھر میں آئیں گے، اور یا تو باہر سوسائٹی میں جاؤ گے کہ تمہارا دوسری فیملیز کے ساتھ جو تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، بہنوں کی، ماں کی، اور ان کی باتیں بھی آنے لگی ہیں۔ اب وہ جو تمہاری ماں نہیں، جو تمہاری بہن نہیں، جو تمہاری بیٹی نہیں، جو تمہاری پھپھی نہیں، جو تمہاری خالہ نہیں، جو تمہاری کیا کہتے ہیں ماں نہیں، بیٹی نہیں، اب اس کے علاوہ مطلب جس سے تم نکاح کر سکتے ہو، اب وہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق تمہیں بتا رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا۔ ایک تو جب تم دوسری فیملی کے گھر میں جاؤ گے تو اجازت لے کے جاؤ گے، اجازت کے بغیر جاؤ گے نہیں، اور کسی کے گھر میں داخل ہوگے نہیں۔ اور جو گھر خالی نہیں کہ سامان پڑا ہوا ہے کہ گھر کو خالی ہے چلو ہم چلے جاتے ہیں، نہیں، غیر مسکونہ جہاں کسی نے سکونت اختیار نہیں کی، کوئی نہیں ٹھہرا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین کہہ دو ان لوگوں سے جو یہ ساری باتیں مانتے ہیں، یغضوا، ابھی یہ لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہے نیچے رکھنے کا مطلب نہیں، اس کا مطلب ہے کنٹرول کرنا، اس کا مطلب ہے کنٹرول کرنا۔